بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کی، حدیث کی، دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ ہم نے دین کے جو 3 بنیادی اہم اصول ہیں اس میں سے جو پہلی اصل تھی وہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور دوسری اصل جس کے دین کی معرفت، پہلی اللہ کی معرفت تھی جس میں ہم نے توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، اللہ کون ہے اور اللہ کے افعال، اللہ کی ذات، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسی طرح اسماء اور صفات کے متعلق تفصیلاً پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے دین کی دوسری جو اصل ہے، بیسیکلی تو یہ وہی 3 سوال ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے، کہ دین کی معرفت۔ اس میں ہم نے بتلایا کہ 3 اس کے درجات ہیں۔ پہلا اسلام ہے، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ اس میں ہم نے اسلام کے متعلق جو ہے وہ پہلی یہ جو دین کی معرفت ہے، اس میں جو پہلی اصل ہے، پہلا درجہ ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام کا ہم نے پڑھا تھا کہ 5 ارکان ہیں، جس میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کے متعلق ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے بارے میں جو ہم گواہی دیتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو آج ہم بقیہ جو ارکان ہیں اسلام کے، ان کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، ہمارے پاس پہلی جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل و شہادت ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی کی اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو قرآن کی آیت ہو سکتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ تو اس میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، رسول من انفسکم یعنی تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم یعنی اس پر شاق گزرتا ہے جو تمہیں یعنی تمہارا نقصان میں پڑنا یا تم جو تکلیف محسوس کرتے ہو یہ اس کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، اور وہ بہت خواہش مند ہے اس چیز کا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے ایمان لانے کا، تمہاری فلاح کا، بہت ہی یعنی ایمان والوں کے لیے اس کا کیا معاملہ ہے؟ رؤوف الرحیم، کہ وہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کی فلاح کے خواہش مند ہیں، اور ان کا تکلیف میں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی شاق اور گراں گزرتا ہے، اور وہ مومنین کے ساتھ خاص طور پہ کیا ان کا معاملہ ہے کہ بہت ہی شفقت اور مہربانی کرنے والے۔ اسی طرح ومعنی شہادت ان محمد رسول اللہ، اب یہ تو ہم نے دلیل پڑھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہم دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، ساتھ اب اس دلیل کا مطلب بھی پڑھنا ہے کہ جو کوئی بندہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زبان سے صرف کہہ دینا یہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ طاعتہ فیما امرا، جو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وتصدیقہ فیما اخبرا، اور جو خبر دیں یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کسی بھی چیز کی خبر ملے تو اس کی تصدیق کرنا، یعنی اس کو سچ ماننا، یہ سمجھنا کہ یہ حقیقت ہے، یہی سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ یا اگر ماضی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتلایا ہے کہ ماضی میں فلاں قوم کے اندر ایسا ہوا، اس کی تصدیق کرنا۔ حال کے متعلق کوئی بات ہو یا مستقبل کے بارے میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنا کہ ایسا ہی ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ایسا ہی ہوگا، دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا، اس کو سچا ماننا۔ اس یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، اس کی تصدیق سے مراد یہ ہے۔
اسی طرح ہے وجتناب ما نہا عنہ وزجرہ، اور ہر اس چیز سے بچنا، رک جانا، اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کسی چیز کی تنبیہ کی ہو، ڈانٹا ہو، یعنی جس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے وہ چیز، تو ایسی ہر اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ اصل میں معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے بس کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں جو بندہ یہ گواہی دیتا ہے اس کے لیے ان چار چیزوں پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے، کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو وہ مانے۔ اور اس کی دلیل سورۃ الحشر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کا تمہیں وہ حکم دے اس کو، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ پہلی چیز ہوگی کہ ہر معاملے میں جس چیز کا وہ آپ کو حکم دیں اس کو ماننا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور جس چیز کے متعلق آپ کو خبر دیں اس کو سچا ماننا، اب وہ ماضی سے متعلق کو خبر ہو، یا مستقبل کے بارے میں قیامت کی علامات ہوں، یا اور دیگر جو بھی ہم تک خبریں پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت بھی پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی ما آتاکم الرسول خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت ویسے کرنی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا، یعنی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو عبادت سمجھ لینا، یا اپنے ہی کسی طریقے سے اللہ کی عبادت شروع کر دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کا یہ تقاضا یہ ہے، اس گواہی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان پھر عبادت بھی اللہ کی اسی طریقے سے کرے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اپنی مرضی بیچ میں شامل نہ کرے۔ اگر آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ جو گواہی ہے اس میں نقص ہے، ہم اپنی جو ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اور رسول ہونے کے بارے میں گواہی دی ہے اس میں ہم سچے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ جو شخص بھی ایسی گواہی دے رہا ہے تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس گواہی کا مطلب کیا ہے۔ جیسے میں نے اللہ کی معرفت کے بارے میں پڑھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ پھر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس میں ہر طرح کے معبودان جو ہیں، معبودان باطلا سب کی نفی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم گواہی دے رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، ہر اس چیز سے رکا جائے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا وہ سبب بن سکتا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں، اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو بھی خبر ملے گی اس کی تصدیق کرنا، ماضی ہو مستقبل ہو کچھ بھی ہو، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ صرف اسی طریقے سے کی جائے گی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسلام کے دوسرے رکن پڑھے کہ 5 رکن ہے، پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بارے میں گواہی دینا، دوسرا ہے نماز اور زکوٰۃ۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ ان کو نہیں حکم دیا تھا، یعنی اس چیز کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا، کہ کیا حکم دیا گیا، یعنی اس کے سوا ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، یعنی صرف کیا کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا ان کو۔ مخلصین له الدین، اپنے دین کو خالص کر دینا، حنفاء یکسو ہو کر، یہ حنیف کی جمع حنفاء ہے، اس کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یک طرفہ ہو جانا، بالکل یکسو خالص ایک طرف ہو جانا، وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف ہو جانا، اللہ کے علاوہ باقی سب کی نفی کر دینا، یعنی اس قدر اخلاص ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ دین کیا ہے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہ دین ہے، کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اسی طرح روزے کی جو دلیل ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا جائے گا، فرض کیا گیا تھا، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
اور اسی طرح حج کی دلیل کیا ہے؟ جو پانچواں رکن ہے، چوتھا رکن بھی جیسے پہلا تھا وہ نماز اور زکوٰۃ کا ہو گیا، اور یہ حج جو ہے وہ پانچواں رکن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا، یعنی لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے۔ ومن کفرا، اور جو بھی انکار کرے یا کفر کرے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام دنیا والوں سے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ضرورت ہے اس چیز کی بندوں کو، بندوں کا کام ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے۔ تو یہ ہم نے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کی دلیلیں بھی پڑھی اور ان کا مطلب بھی جانا، اور یہ دین کی معرفت ہے کہ یعنی دین ہے کیا، دین کے اندر کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلے بتایا کہ 3 درجات ہیں، پہلا اسلام ہے، دوسرا ایمان، اور تیسرا جو ہے وہ حج ہے۔ اب ہم دوسرا درجہ جو ہے المرتبہ الثانیہ، جو دوسرا درجہ ہے ایمان کا، اس کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کے دلائل بھی پڑھیں گے، اس کا مطلب بھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ اب یہ ایمان کے متعلق، یعنی ایمان کیا ہے، ایمان کے کتنے درجات ہیں، تو حدیث میں آتا ہے نبی کے فرمایا کہ جو الایمان ہے وہ ہوا بضع و سبعون شعبہ، اس کے 70 کے قریب درجات ہیں یا شعبے بھی کہہ سکتے ہیں۔ فعلاها قول لا الہ الا اللہ، جو سب سے بلند اور بڑا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ کیا ہے ایمان کے اندر؟ لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو سب سے کم تر درجہ وہ کیا ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جس کو ہم شرم کہتے ہیں، شرم و حیا، وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہی ہے۔ تو 70 سے کچھ زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ پہلا جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جو سب سے کم درجہ وہ کیا ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ اور حیا کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہی ہے، ایمان کا ہی حصہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں۔ اب ہم آتے ہیں ارکان کی طرف۔ جیسے اسلام کے ہم نے 5 ارکان پڑھے تھے، تو ایمان کے جو ہیں وہ 6 ارکان ہیں، جو حدیث میں تو تفصیلاً ذکر ہوئے ہیں، البتہ قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے، ہم آگے انشاءاللہ ان کے دلائل بھی پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو 6 ارکان ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن کیا ہے ایمان کا؟ ایمان بیسیکلی ویسے ہے کیا؟ ایمان بیسیکلی انسان کے جو باطنی امور ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر دل کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا نام ہے۔ یعنی ایک تو زبان سے ہم کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان، یعنی جو دل کے ارکان ہیں، باطنی امور ہیں، جن کا پریکٹیکلی، جیسے اب ہم نماز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اعضاء کے ذریعے یعنی رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، جس کو ہم اعمال القلوب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دل کے اعمال، ان سے بیسیکلی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس کی ہم ابھی ارکان پڑھنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایمان ہے کیا، اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ تو ایمان بیسیکلی باطنی امور ہے جو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ان تینوں کو ملا کے جو ہے نا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کیا؟ قول باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، کسی چیز کی گواہی دینا، جیسے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اور کوئی کرنا، تو یہ زبان سے اقرار ہے۔ واعتقاد بالقلب، اور دل کے اندر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، عقیدہ دل میں رکھنا، جو چیز آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں بھی ہو۔ وعمل بالجوارح، اور پھر اپنے جو اعضاء ہیں ان کے ذریعے اس پہ عمل کرنا، یعنی آپ کے اعمال، آپ کی زبان اور آپ کا دل، یہ تینوں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے زبان سے کسی چیز کی گواہی دی ہے تو پھر آپ کے دل کے اندر بھی وہی چیز ہونی چاہیے، آپ کے جو اعمال ہیں وہ بھی صاف بتاتے ہوں کہ ہاں جی یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا، اس اس کا یقین اور اس کا جو عمل ہے وہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، یہ نہیں کہ دل کے اندر کچھ اور چیز ہے، زبان میں کچھ اور چیز ہے، اور عمل جو ہے وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اسلام کا اقرار کر رہا ہے لیکن اس کے اعمال سارے جو ہیں وہ اسلام کے مخالف ہوں، تو اس کا مطلب وہ اپنے جو گواہی اس نے دی ہے وہ اس میں جھوٹا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ، یعنی یہ تو کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی میں پیروی کروں گا، لیکن اعمال اس کے سارے جو ہیں وہ اس کے برعکس ہوں، تو اس کا مطلب وہ اپنی گواہی میں جھوٹا ہے۔ تو ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب انسان ان 3 چیزوں کو جمع کر لے اپنے
اور ایمان جو ہے اسی طرح ایمان کی ایک اور ہے کہ ایمان جو ہے وہ اطاعت کر، جب آپ اللہ یا اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس کی معصیت کرتے ہیں اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی تو ایمان کم بھی ہوتا ہے، یعنی کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، اس کے بہت سے دلائل بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ارکان کی طرف، تو 6 ارکان کون سے ہیں؟ ان تؤمن باللہ۔ اب یہ سارے آگے دلیلیں بھی ہیں، یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، بلکہ یہ حدیث میں اسی طرح ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، آگے ہم دلائل بھی پڑھیں گے۔ تو پہلا کیا ہے؟ اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے وجود پہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہ ایمان رکھنا، اور دل سے، اور جیسے زبان سے اقرار کرنا ہے، دل میں اعتقاد رکھنا، اور پھر اعمال کے ذریعے جب ہم نے یہ ایمان لے آئے کہ اللہ ہے تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کی ماننا بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ وہ ملائکتی ہی، اور فرشتوں پر ایمان لانا، وہ کتبی ہی، اس کی کتابوں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان پہ بھی ایمان لانا، وہ کتبی، اور جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر، یہ سب سے پہلے اللہ پہ، پھر اس کے فرشتوں پہ، پھر اس کی کتابوں پہ، پھر اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لانا جس کو ہم قیامت کا دن بھی کہتے ہیں، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقریر دونوں پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اب ان 6 ارکان کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، یوم آخرت پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پہ اور نبیوں پر ایمان لانا۔ اسی طرح تقدیر کی دلیل کیا ہے؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، ایک خاص اندازے سے پیدا کیا، یہ جو بھی ہے یہ پہلے لکھا ہوا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے، یہ نہیں کہ ایسے کوئی فضول میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بعد جو ملحدین ہے وہ یہ خود بخود چیز بن گئی یا ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ہر چیز ایک خاص اندازے سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد جیسے ہم نے شروع میں بھی پڑھ لیا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور حیا کو بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ہی ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے المرتبہ الثالثہ، تیسرا جو درجہ ہے دین کا وہ ہے الاحسان۔ جیسے کہ آپ نیچے یہ دیکھیں، یہ جو دائرے بنے ہوئے ہیں، یعنی پہلا سب سے جب انسان مسلمان ہوتا ہے یا اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ سمجھے اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کے بعد جو اگلا درجہ ہے نا، جیسے جیسے ان کے دل کے اندر اللہ، رسول اور دیگر جو ہم نے ارکان پڑھے ان کا رسوخ ہوتا جاتا ہے، یقین بڑھتا جاتا ہے، تو ایمان کے درجے میں چلا، یعنی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو درجہ وہ ہے احسان۔ وہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو سمپل ہے کہ کسی پر نیکی کرنا، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم پہ احسان کیا، ایک تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، یہ ہے۔ لیکن اس کا احسان کی جو تعریف ہے نا، یہ جیسے آپ دیکھیں کہ تیسرا مرتبہ احسان ہے، اور اس کی سب سے بہترین جو تشریح کی گئی وہ ہے کہ اخلاص کے اعلیٰ درجے کا نام احسان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس میں انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ جو ظاہر اور باطن کا ایک ہونا، یہ کوئی اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، نہ اس رتبے میں بندہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے بندہ، یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ ہر بندہ، یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا، مسلمان تو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، اور جو مومن ہے ضروری نہیں کہ وہ محسن بھی ہو، ہر محسن مومن ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، نہ ہر مومن جو ہے وہ محسن ہے، یعنی یہ درجات ہیں، پہلے انسان مسلم بنے گا، پھر مومن ہوگا، پھر محسن بنے گا، تو جو محسن ہوگا وہ اس کے اندر وہ مومن بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مسلم ہے وہ مومن بھی ہو۔ اس کی ہم دلیل بھی پڑھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ، اب یہ اس کے جو احسان ہے اس کے بھی رکن ہے، ارکان ہیں، جیسے ہم نے پہلے ایمان کے اور اسلام کے ارکان پڑھے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں اور ایمان کے 6 ہیں، تو اسی طرح احسان کے بھی رکن ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں جیسے گویا کہ آپ اس کو دیکھ لیں، یعنی اللہ کو دیکھ لیں، انسان جب اللہ کی عبادت کرے اس کی یہ کیفیت ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، تو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ انسان کا ہو کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ عبادت کرتے ہوئے پہلے تو یہ چیز کیفیت ہو کہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے، جو مسلمان عبادت کر رہا ہے، وہ
اس اعتبار سے اس کیفیت میں عبادت کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو پھر کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، یا جن کے اندر تقوی کی صفت ہے، جو ڈرنے والے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں. یہاں پہ محسن کا ترجمہ جو ہے یہ بھی کیا گیا کہ محسن سے مراد کون ہے؟ جو اپنی عبادتوں کو اچھی طرح کرنے والے لوگ ہیں. یعنی عبادت کے اندر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یا تو وہ ان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت وہ محسن لوگ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، تو اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور جو کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، وہ سب کیا ہے کہ ہم، اور یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، قرآن میں سے کچھ بھی جو بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور لوگوں میں بھی، یعنی ولا تعملون من عمل، یہاں پہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ہماری نگرانی میں کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب کا ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے تو اس کے اندر یہ والا جب یہ کیفیت آ جائے گی تو وہ محسن کے درجے پر آئے گا. اس سے پہلے انسان سب سے پہلے مسلمان، پھر مومن، پھر اس کے بعد محسن. تو یہ آخری درجہ ہے دین کا، جو ہم دین کی معرفت پڑھے نا. پہلا درجہ اسلام، دوسرا ایمان، اور تیسرا جو ہے وہ احسان. تو اس میں پہلا رکن کیا ہو گیا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کی جائے کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی جو ہماری ملاقات ہوگی، لکھا ہوگا اگلے درس میں انشاءاللہ. اس پہ کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے، اس میں ہم نے اسلام، یہ جو ہم نے اوپر تقسیم پڑھی ہے نا، یہ تقسیم کوئی علماء نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ اس حدیث کی روح سے یہ تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین کی جو ہے وہ 3 مراتب ہے. پہلا اسلام ہے، دوسرا ایمان، اور تیسرا جو ہے وہ احسان. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، جس کو اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے یہ بسم اللہ اگلے ہفتے ہم تفصیل سے اس کی عربی عبارت بھی پڑھیں گے، اور ایک ایک جو عبارت ہے اس کا ہم انشاءاللہ ساتھ میں ترجمہ اور تشریح بھی کریں گے. تو جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، اور کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، اور ہم سب کے لیے اس کو علم نافع بنائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.